الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہیں اور سب کا روزہ بہت اچھے سے جا رہا ہے۔ سب تعریف صرف ایک اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے اور ایک ہی موت دینے والا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری تقدیر سب ایک اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چلیے آج کا موضوع شروع کرتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں کہ جس طرح ایک حق بنتا ہے۔ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے زبانی ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، جیسے ایک کامن ورڈ بن چکا ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ جیسے جسے پوچھے کیسے ہو، بس شکر اللہ کا، تو یہ ایک بہت کامن ہو چکا ہے۔ لیکن شکر کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جیسے کبھی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں کی وجہ سے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی جو آزمائشیں ہوتی ہیں اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیں کہ دیکھو اللہ تم سے راضی نہیں ہے، دیکھو اللہ تم سے خوش نہیں ہے، تمہارے پاس رزق نہیں ہے، تمہارے پاس جاب نہیں ہے، تمہاری زندگی میں بیڈ لک ہو رہے ہیں۔ تو اس کے دل میں اتنا نیگیٹو ڈالتا ہے کہ اس کے دل میں کفر آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے پیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مجھے چاہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے روزگار نہیں دیتے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، موت دی ہے تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی غریب کو دیکھیں نا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنا گنہگار ہے، اس کے پاس رزق نہیں ہے۔ کسی کو بہت امیر دیکھ لیں، کسی کے پاس پیسہ دیکھ لیں تو لوگ یہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ اس سے کتنا راضی ہے۔ تو کوئی کسی کے بارے میں ڈیفینیٹلی جج نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور نہیں دے کے بھی آزماتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش، اچھی، خوبصورت زندگی دے رہا ہے دنیا میں، تو اس کا مطلب آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوپر ٹرائل زیادہ ہے۔ پر جن لوگوں کے اوپر زندگی میں تکلیفیں ہیں ان کے اوپر اتنا ٹرائل کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کم دیا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 سے لے کے 18 تک اگر آپ پڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ریجیکٹ کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے کہ یہ جہنم جانے والا ہے، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ۔ اچھا، جو آخری حصہ ہے نا، اس میں ابلیس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ابلیس نے کہا تھا کہ میں انسان کو چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں اگر وہ شرک سے نکلے گا اس کو کفر میں پھنساؤں گا، اگر کفر سے نکلے گا اس کو بدعت میں پھنساؤں گا، اگر بدعت سے نکلے گا کسی بڑے گناہ میں پھنساؤں گا۔ تو سب سے بڑا جو ٹاپ کلاس کا گناہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شرک ہوتا ہے۔ شرک کے بعد کفر آتا ہے، کفر کے بعد بدعت آتی ہے، بدعت کے بعد جو کبیرہ گناہ اس میں آتے ہیں، پھر صغیرہ، پھر چلتے چلتے نیچے لیول چلے جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ابلیس نے کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بہت ہی اکثریت والے لوگ ہوں گے جو تیرے ناشکرے بندے ہوں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں نا، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم یہ نوٹ کریں کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، ہو سکتا ہے سب کی ایک اپنی اوپینین ہو، لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں نعمت ہے وہ ہے اس کی صحت، کیونکہ صحت ہے تو زندگی میں کچھ کر سکتا ہے۔ اور صحت میں سب سے جو
نمبر 1 چیز کو میں پرائیورٹی دیتا ہوں وہ ہے انسان کی آنکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ بیچارے اندھے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو اندھوں کو اگر پوچھا جائے کہ گلاب لال ہوتا ہے، اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ کہ لال ہوتا کیا ہے۔ آپ اس کو پوچھیں کہ بادل وائٹ ہوتے ہیں، کیا اس بیچارے کو پتہ ہے بادل کیا چیز ہے اور وائٹ کیا ہوتا ہے؟ اس بیچارے کو اپنی زندگی میں صرف ایک کلر پتہ ہے، صرف بلیک۔ اس بیچارے کو یہ تک نہیں پتہ کہ دوسرے انسان کس طرح نظر آتے ہیں، عورت کیسی نظر آتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ بچہ کس کو کہتے ہیں، بچہ کیسا ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیکاز ہی از اے بلائنڈ۔ آپ جانتے ہیں سائنٹیفکلی انسان کی آنکھ 576 میگا پکسل دیکھ سکتی ہے۔ 576 میگا پکسل میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں لاکھوں وینز ہوں گی۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک وین ڈیمیج ہو جائے تو انسان کی آنکھیں کلر بلائنڈ ہو جاتی ہے۔ کلر بلائنڈ اس کو کہتے ہیں جس کو سمجھے کہ گرین کلر ہے، گرین کلر نہیں آتا، جس کو ایک سائنٹیفکل لینگویج میں RGB کہتے ہیں، جو ایک کمبینیشن آف کلرنگ ہوتی ہے۔ یہ صرف کوڈر جانتے ہیں کہ RGB کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ RGB میں سے اگر ایک وین ڈیمیج ہو گئے تو اس کو ہرا رنگ نظر نہیں آئے گا، اگر دوسری وین ڈیمیج ہو تو اس کو لال نظر نہیں آئے گا، بلو نظر نہیں آئے گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گرے کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ریڈ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، مطلب ان کو ریڈ کلر پتہ نہیں کہ ریڈ کلر ہوتا کیا ہے، ان کو دوسرے کلر نظر آئیں گے، ہر چیز ان کو ایک نیگیٹیولی نظر آئے گی یا ڈیفرنٹ کلر نظر آئیں گے۔ ابھی تو سائنٹسٹوں نے بہت کچھ ایجاد کر دیا جس کے گلاسز نکل آئے ہیں کہ انسان کی آنکھ یہ تک دیکھ سکتی ہے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کی آنکھ کتنی نعمتیں دیکھ سکتی ہیں؟ جو ایک بیچارہ جس کو ایک صرف کالا نظر آتا ہے، کالا، آپ آنکھیں بند کریں، آپ دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو میں کہہ دوں کہ انگلی کیسے نظر آتی ہے، جو بیچارہ اندھا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ انگلی کیا ہوتی ہے، اس کو صرف ایک کانوں میں اس کو سنا ہے کہ ایک انگلی ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتا ہے، کان ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ لگا کے پتہ کر سکتا ہے۔ لیکن سارے کہنے کا مطلب تھا کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دی ہے، پر ہم اپنے کانوں سے کیا سنتے ہیں؟ غلط چیزیں سنتے ہیں، میوزک، باجے، گانے بجانے سنتے ہیں۔ آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ حرام، بدکاری، ایڈلٹری، پورنوگرافی دیکھتے ہیں، غلط دیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا اللہ تعالیٰ آپ کی ایک رات میں آنکھیں نکال لیتا؟ جیسے سورہ یاسین میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کی میں آنکھیں چھین لوں تو یہ بھٹکتے پھریں گے کہ ہم کہاں جائیں۔ اگر آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے، آپ دائیں بائیں دیکھیں گے میں کہاں جاؤں، آپ کی پوری آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے نکال دی ہے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، نمازیں دیکھ رہے ہیں، حج دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں؟ اب کچھ ایسے بیچارے بد نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کعبہ کس طرح نظر آتا ہے، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کس طرح لکھا ہوا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں عثمانی اسکرپٹ کیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں انڈو پاک اسکرپٹ کیا ہے، وہ بیچارے کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ان ساری باتوں کا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں انسان کی صحت میں، پھر اس کے بعد آتے ہیں ہاتھ پیر وغیرہ۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اللہ کا ہر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور نعمتوں کا شکر ادا خالی زبان سے نہیں ہوتا، اس چیز تھرو دا ایکشنز پتہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو زمین پہ خاک بنا کے رکھیں، عاجز بنا کے رکھیں کہ یو آر نتھنگ، میری اوقات کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں بیٹھے آپ سے بات کر رہا ہوں، اس بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ میری آنکھیں لے سکتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا دیا ہوا نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ سورہ رحمان پڑھیں گے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 13 میں، اور سورت میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس آیت کے دو مطلب ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کائناتوں میں نشانیاں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کو جٹلائیں گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر بنایا، سمندر کے بیچ میں ٹکڑے کر کے دو الگ کر دیے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانی کو جٹلائیں گے؟ اور یہ ایک تو نشانی بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ جیسے اگر آپ پڑھیں گے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اور سورۃ نحل کی آیت نمبر 18 میں، جیسے اس میں فرمایا گیا آپ اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. جیسے سورۃ کہف کی آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ جیسے سارے دنیا کے قلم مل جائیں، کائناتوں کے سارے قلم مل جائیں، سارے سمندر کو اکٹھا کر دیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتے. جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جیسے اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، لیکن اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تمہیں برے عذاب میں ڈالے گا. کیونکہ یاد رکھیں، ایک تو شرک کی معافی نہیں ہے اور دوسرا کفر کی معافی نہیں ہے. شرک یہ ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کے یہ سوچنا کہ کسی مزار والے میں، کسی ولی میں، کسی میں کوئی طاقت ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت ہے، وہ میرا پرابلم سولو کر دیں گے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس میں اللہ بِإِذْنِ اللہ نہ ہو. جب تک اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور دنیا میں رہنا ہے خاک بن کے رہنا ہے، عاجز بن کے رہنا ہے. اگر آپ کے پاس رزق ہے کسی کو چھوٹا مت سمجھے. اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. لیکن پیسے کی وجہ سے، پوزیشن کی وجہ سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے اس میں علم کا تکبر ہے، اگر کوئی حافظ ہے اس میں قرآن کا تکبر ہے، اگر کسی کو کوئی منسٹری کی کرسی ملی ہے اس میں منسٹری کا تکبر ہے. ہر کوئی اپنی پوزیشن کا ایک غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں وہی بڑا ہے جو اللہ کی نظر میں سب سے اپنے آپ کو خاک سمجھتا ہے. جیسے بی ہمبل، بالکل ہمبل بن کے رہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اسی وقت آنکھیں نکال سکتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی روح نکال سکتا ہے. جیسے سورۃ قاف کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ اگر ملک الموت آ جائے تو تمہاری سارے حواس اڑ جائیں گے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کو 2 رکعت کا مجھے موقع مل جائے. ان ساری باتوں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو خاک بنا کے رکھیں، اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر والا جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا. اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس حال میں کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں ہم الحمدللہ کریں. ایک تو ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. پریکٹیکلی الحمدللہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے گھروں میں ہیں، ان کی عزت کریں. آپ کسی کے اوپر روب نہ جھاڑیں، اپنے آپ کو نیچا رکھیں، کیونکہ کوئی پوائنٹ کی وجہ سے آپ قیامت والے دن پکڑے جا سکتے ہیں. چلے آج کا موضوع میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. آج کا سوال لیتا ہوں. آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے پانی پورا پی لے، پورا پانی پینے کا مطلب کہ پورا 2-3 گھونٹ پی لے، اگر سمجھے کہ کوئی بیچارے بہت تھکے ہوتے ہیں، اس حالت تک پہنچے ہوتے ہیں، مزدور وغیرہ، سمجھے کسی نے غلطی سے پانی ہی پی لیا ہے، گھونٹ پی لیے، 2 گھونٹ پی لیا، اس کے بعد سڈنلی اس کو یاد آ گیا کہ وہ روزے سے ہے، تو کیا اس کا روزہ جائز ہے؟ اس نے 2-3 گھونٹ پی لیا. اب اس میں معاملے میں کیا ہے؟ جیسے ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے بولا تھا کہ میں نے غلطی سے پانی پی لیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ آپ نے غلطی سے پی لیا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پلایا ہے، تو آپ اپنا روزہ کنٹینیو رکھیں، اس میں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. چلیے آج کا ہوا سوال، اور اس کا جو فائنل پروگرام کا سیگمنٹ ہے اس میں سب کے لیے ایک دعا ہے. جیسے اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو ایک تو سب سے پہلے میں بار بار ہر پروگرام میں ایک ہی چیز کو دہراتا ہوں
کہ آپ اپنے حرام سے بچیں، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں کہ آپ وہ دوبارہ نہیں کریں گے. پھر آپ کنٹینیو ایک ذکر کریں اور کثرت سے دن رات کرتے رہیں. جیسے علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کرتے تھے، وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں. لیکن دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ حرام، غلط دیکھنا، غلط سننا، حلال کا کھانا، حلال کا رزق، ان سب سے آپ کو پکڑ کے رکھنا ہوگا. آپ نے حرام سے توبہ کرنی ہے، پھر آپ نے حلال رزق کھانا ہے، پھر آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. چلیے آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتا ہوں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. دعا میں بہت یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.